قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا لا نہیں لا سے تو منفی ہو جائے گا او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم یاتکم استفہام کا ہے اور لم الگ ہے یاتے الگ ہے کم الگ ہے. یاتے کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا. جی واحد مذکر غائب ہے. اصل میں یہ تھا لفظ یاتی، عطا ماضی ہے یاتی، یا جو ہے وہ لم آنے سے گر گیا ہے لہذا یہ یاتے کم ہو گیا. کیا لم یاتے کیا معنی لم یاتے؟ جی نہیں آیا. کیا نہیں آیا کم تمہارے پاس. کیا لم یاتے نہیں آیا کم تمہارے پاس. کم سے مراد کون ہے؟ کون سے لوگ؟ جی ہاں مکہ ایک کافر اور مشرک. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے. ویسے تو احکام اور جو کچھ بھی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، لیکن ایک اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فوری طور پہ مخاطب مکہ کے کافر لوگ تھے. ویسے تو قیامت تک کے لیے جتنے بھی کافر اور مشرک لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، لیکن فوری طور پہ ان کا مخاطب جو تھا وہ مکہ کے کافر اور مشرک تھے. علم یاتکم کیا نہیں آیا تمہارے پاس، یہ تم کافروں اور مشرکوں کے پاس نہیں پہنچی یہ بات. نبا الذین من قبلکم. نبا کا معنی خبر، جمع کیا ہے اس کی؟ انبا. نبا خبر الذین ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. یعنی اے کافرو کیا تمہارے پاس خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے. کون سے لوگ؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم. وعاد قوم عاد، وثمود اور قوم سمود.
مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، اور اس کا کیا نتیجہ ہوا، کس طرح وہ قومیں ہلاک اور برباد ہوئیں، یہ تمہارے علم میں ہے، تم لوگ جانتے ہو، کیونکہ کفار مکہ اور قریش مکہ جو ہیں اس قسم کے واقعات تو اپنے بچوں کو سناتے تھے کہ فلاں راستے پہ، شام کے راستے پہ فلاں قوم آباد تھی، فلاں راستے پہ فلاں قوم آباد تھی، اور ابرہہ کا واقعہ جو ہے وہ یوں ہوا، یمن سے آدمی آیا بیت اللہ شریف پہ حملہ کرنے کے لیے، وہ یوں برباد ہوا، وہ سارے واقعات بتاتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کی خبریں تمہارے پاس نہیں پہنچی کہ جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کا کیا حشر ہوا اور کیا انجام ہوا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی جو لوگ آئے، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ان کے بعد بھی جو قومیں آئیں، کون سی قومیں؟ لا یعلمہم، لا یعلمون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، اور سیغہ کون سا ہے؟ لا یعلم، وہ نہیں جانتا، واحد مذکر غائب ہے، لا یعلمہم الا اللہ، لا یعلم کوئی نہیں جانتا، ہم ان کو، کن کو؟ ان قوموں کو جو گزر چکی، الا اللہ سوائے اللہ کے، جاءتہم، جاءت کون سا فعل ہے؟ جاءت ماضی ہے، اور صیغہ بعض مؤنث غائب کا ہے، جاءت مؤنث کا صیغہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ جی رسولوں کی جماعت کے لیے، جاءت آئے، ہم ان کے پاس، یا آئی ان کے پاس، رسولہم رسولوں کی جماعت۔ ویسے رسول جو ہے یہ لفظ جمع کا ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ رسول، جمع رسول ہے، لیکن صیغہ واحد مؤنث کا جماعت کے طور پہ آیا ہے کہ ان کے پاس رسولوں کی جماعت آئی، اپنی اپنی قوم کے پاس، بالبینات، بینات لے کے۔ واحد کیا ہے بینات کا؟ بینہ۔ بینہ سے مراد کیا ہے؟ واضح دلائل، کھلے دلائل، خواہ وہ معجزات کے ہوں یا نازل کردہ کتاب کی آیتیں ہوں، ساری کی ساری بینات میں شامل ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جن قوموں کا اور جن رسولوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سی قومیں اور بہت سے رسول آئے جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، یا جن کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید میں؟ 17 کے قریب انبیاء ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے، جس کا مطلب یہ ہے ان 17 انبیاء کے علاوہ جن کے نام لیے گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے رسول آئے جن کا علم صرف اللہ کو، لا یعلمہم۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ نفی کی، اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، انہیں کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ بینات لے کے آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، ردو کون سا فعل ہے؟ ردو ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ردو کیا معنی؟ رد کر دینا، پلٹا دینا۔ ردو پلٹا دیا انہوں نے، ایدیہم، ایدی واحد کیا ہے؟ ید، ایدی ہم اپنے ہاتھوں کو، ہم کی ضمیر جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے۔
انہوں نے اپنے ہاتھ پلٹ دیے فی افواہہم، افواہ باہر کیا ہے جی، فو فے واو ہا، جمع کیا ہے افواہ، فو کا معنی منہ، افواہ کے معنی ان کے منہ، انہوں نے اپنے ہاتھ پلٹ دیے اپنے منہوں پر. کیا مطلب ہے اس کا؟ ردو، انہوں نے اپنے ہاتھ پلٹ دیے فی افواہہم، ہم کی ضمیر جو ہے، پہلا ہم جو ہے یہ تو واضح ہے کہ یہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے. لیکن دوسرا جو ہم ہے یہ کس کے لیے ہے جی؟ کن کے منہ؟ یہ ضمیر ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے دوسری جو ہے، پہلی ہے ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ پلٹا دیے. کہاں پلٹا دیے؟ فی افواہہم، دو اس کے اشارے ہو سکتے ہیں. ایک اشارہ تو ہے اپنے منہوں کی طرف، یعنی انہوں نے اپنے منہ بند کر لیے، رسولوں کا مثبت جواب نہیں دیا، رسولوں کی دعوت کا مثبت جواب نہیں دیا. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے، ہم کی ضمیر جو ہے وہ رسولوں کی طرف جائے کہ انہوں نے رسولوں کے منہ بند کر دیے، ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی، اپنے ہاتھ جو ہیں پلٹ دیے رسولوں کے منہ پہ، یعنی اپنے ہاتھوں سے رسولوں کے منہ بند کر دیے کہ وہ کوئی بات کر سکے. دونوں اس کے ہو سکتے ہیں مفہوم. وقالو، اور انہوں نے کہا انا، بے شک ہم، کفرنا، کون سا پھیلا کفرنا؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. کفرنا کا معنی جی ہم نے انکار کیا. اس کا واحد کیا ہوگا؟ کفرتو. اس کی گردان کریں گے نہیں، کفر آتے شروع کریں. کفرا، کفرا، کفرو، کفرتا، کفرت، کفرت، کفرتا، 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 کفرنا، کفر، کفرتی، کفرتا، کفرتا، کفرتو، کفرتما، کفرتما، بھول گئے ہیں. کفرتم، کفرتی، کفرتی، کفر، وا کفرتما، کفر، تن، کفرتو، کفرنا. انا کفرنا، بے شک ہم نے کفر کیا، بما، ساتھ اس چیز کے، ارسلتم، ارسلتم، کون سا فعل ہے ارسلتم؟ کون سا؟ ماضی مجہول ہے. ارسلتم، اور سیاہ کون سا ہے؟ یہ مذکر حاضر کا معنی کیا ہوگا لوی صاحب؟ ارسلتم، تم لوگ بھیجے گئے، ساتھ اس چیز کے جو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے اس کا ہم انکار کرتے ہیں. ارسلو، گردان کریں گے اس کی. ارسلو جی، ارسلو ماضی مجہول کی، یہ لفظ ارسلتم ہے، ماضی مجہول ہے. یہ ارسلو، ہاں، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا، ارسلتی، ہاں جی، ارسلتو، ارسلنا.
انا کفرنا ہم انکار کرتے ہیں بما ساتھ اس چیز کے ارسل تم جو دے کے تم بھیجے گئے، یعنی جو بھی تم معجزے دے کے بھیجے گئے یا کتاب دے کے بھیجے گئے یا وحی کے ذریعے جو تعلیم تمہارے پاس آئی جس کا تم دعویٰ کرتے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں بھئی ساتھ اس کے۔ وَإِنَّا اور بے شک لفی شکن لفی البتہ بھی شکن شک کے مما ساتھ اس چیز کے جو تدعون کون سا فعل ہے تدعون؟ مضارع ہے اور صیغہ جو مذکر حاضر کا۔ تدعون تم دعوت دیتے ہو، تم بلاتے ہو، نا ہمیں، نا جو ہے جو متکلم کی ضمیر ہے، تدعوننا جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، الیہ طرف اس کی، مریب ریب کا معنی شک، مریب اس میں فائل بن گیا نا، مریب کا معنی شک کرنے والے، یعنی ہم لوگ شک کرنے والے ہیں، دو دفعہ لفظ استعمال ہوا، انا لفی شکن ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں، مما تدعوننا اس چیز میں جس کی طرف تم لوگ ہمیں بلاتے ہو۔ رسولوں کو یہ جواب دیا انہوں نے، الیہ طرف اس کی، مریب شک کرنے والے، یعنی ہمیں تو قطعاً اطمینان نہیں ہے اور ہم شک میں مبتلا ہیں اس دعوت کے بارے میں جو دعوت تم ہمیں دیتے ہو۔ قالت رسلہم، قالت یہاں بھی صیغہ کون سا استعمال ہوا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا۔ قالت کہا، رسولہم ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکن، آ الگ ہے، فی الگ ہے، اللہ کا لفظ الگ ہے، آ استفہام کا آ، کیا فی اللہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے معاملے سے مراد جی اللہ کی توحید، کیا اللہ کی توحید میں تمہیں شک ہے؟ لفظی معنی یہ ہے افی اللہ شکن، کیا اللہ کے معاملے میں تمہیں شک ہے؟ مراد یہ ہے کیا اللہ کی توحید کے معاملے میں تمہیں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، فاطر، فاطر کا معنی جی ہاں، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ پھاڑنے والا، کسی چیز کو پھاڑنا، فاطر پھاڑنے والا، عدم کو پھاڑ کے وجود میں لانے والا۔ آسمان اور زمین جب نہیں تھے، عدم تھا، اس وقت عدم کو ختم کر کے وجود میں لانے والا فاطر، اس کے اصطلاحی معنی جو ہے وہ پیدا کرنے والے کے، فاطر السماوات آسمانوں کا پیدا کرنے والا، والارض اور زمین کا، یدعو کون سا فعل ہے؟ یدعو مضارع ہے، صیغہ جی ہاں جی کیوں جی میر صاحب جمع نہیں آئی ہے۔ یدعو دعا، یدعو دعا اس نے بلایا، اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے۔ جو جمع کا واو ہوگا اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کے آگے الف آنا چاہیے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اگر جمع کا ہو تو اس واو کے آگے الف آنا چاہیے، الف آگے نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یدعو وہ بلاتا ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ فاطر السماوات، اس کا فاعل جو ہے وہ اللہ ہے۔ یدعوکم تم کو وہ بلاتا ہے، لیغفر لکم، لیغفر
یغفرا کون سا فعل ہے؟ یغفرا مضارع ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیغفرا تاکہ معاف کرے، تاکہ ڈھانپے، لکم واسطے تمہارے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، تاکہ تمہارے گناہوں کو، غفرہ کا معنی ڈھانپنا، مغفر کسے کہتے ہیں؟ مغفر، جی مغفر، فوجی لوگ جو ہیٹ لوہے کا اپنے ساتھ میں پہنتے ہیں دوران جنگ، اسے مغفر کہتے ہیں، ڈھانپنے والا، حفاظت کرنے والا، اسی سے ہے غفرا ڈھانپنا، لیغفرا تاکہ ڈھانپ دے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو۔ ویسے اس کا اصطلاحی معنی تو معاف کرنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے معاف فرما دیا، لیغفر لکم تاکہ ڈھانپ دے تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم یؤخرا کون سا فعل ہے؟ یؤخرا مضارع ہے اور صیغہ بعد مذکر غائب کا، تاکہ وہ مہلت دے، مؤخر کرے، تاخیر کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ مؤخر کرنا، تاکہ وہ مؤخر کرے، مہلت دے، کم تم کو، الی اجل مسمن، الی اجل، اجل کا معنی ویسے تو اجل کے معنی میں بھی مقرر وقت، مقرر کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن اجل کا لفظ استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال فرمایا؟ مسمن، مسمہ کا معنی مسمہ، جی مسمہ، وہ تو اصطلاحی معنی ہے، لیکن اس کا مادہ کیا ہے؟ وہ سواد کے ساتھ ہوتا ہے، مسمم جو ہے سین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ مسمہ تو لفظ بڑا اردو میں استعمال ہوتا ہے، اخبار مسمی لفظ غلط ہے، اس کا صحیح جو تلفظ ہے وہ مسمہ ہے، تو لفظ تو وہی ہے جو استعمال ہوتا ہے اردو میں، لیکن ہاں اسم سے ہے، یہ اسم لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے سین میم واو، اسم لفظ کا مادہ جو ہے سین میم واو ہے، اور مسمہ مفعول ہے، نام رکھا گیا، مسمہ نام رکھا گیا، اسم سے ہے، یہ تو بڑی کثرت کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اسم کا معنی نام اور مسمہ نام رکھا گیا۔ بعض اوقات کوئی آدمی مثال کے طور پہ شریف آدمی ہے اور اچھے کردار کا آدمی ہے، اس کا نام بھی شریف ہو تو اسے کہتے ہیں بھئی یہ تو اسم با مسمہ ہے، یعنی اس کا نام جو ہے اسی طریقے سے رکھا گیا جس طرح اس کا اپنا کردار ہے۔ مسمہ نام رکھا گیا مطلب یہ کہ متعین کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا کہ یہ ہمارا بیٹا جو ہے یہ محمد شریف ہے یا محمد اسلم ہے، اس کا نام متعین ہو گیا، مقرر ہو گیا۔ مسمن یؤخرکم تاکہ اللہ تعالیٰ مہلت دے تم کو، الی اجل مسمن مقرر وقت تک کے لیے، اس کا اصطلاحی معنی مقرر وقت بن جائے گا، لیکن اس کا لفظی معنی ہے نام رکھا گیا۔ قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ جواب میں قوم نے کہا، پہلی بات تو رسولوں کی ہے، اب یہ بات قوموں کی ہے، قوموں نے کیا جواب دیا ان کو؟ ان انتم، ان یہاں پہ ان کون سا ہے؟ نافیہ ہے، یہاں پہ ان نافیہ ہے، نہیں انتم تم لوگ،
ان انتم نہیں ہو تم لوگ الا مگر بشرم مثلنا بشرم مثلنا بشر مثلنا ہمارے جیسے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پچھلی صورتوں میں بھی کتنی دفعہ یہ اعتراض ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ ہود میں کتنے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ہر قوم نے پہلا اعتراض یہی کیا ہے کہ تم ہم جیسے بشر ہو لہذا تم نبی نہیں ہو سکتے. اب ہمارے ہاں بھی ایک صورتحال تو یہ ہے کہ جھگڑا یہی ہے کہ نبی جو ہے وہ بشر نہیں تھا. نبی جو ہے وہ بشر کیونکہ ہمارے سامنے نبی موجود نہیں لہذا کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بشر کیسے ہو سکتا تھا, اس کا سایہ نہیں تھا اور اللہ کے نور سے نور تھا, وہ نوری ذات تھی. وہ بشر تو پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا. جن لوگوں میں نبی موجود تھا جنہوں نے اپنے سامنے نبی کو دیکھا انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو, تم کیسے بشر ہو سکتے ہو, نبی ہو سکتے ہو, تمہیں تو نوری ذات ہونی چاہیے, تمہیں تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. بات ایک ہی ہے, یا غلط فہمی کہہ لیجئے یا باطل عقیدہ کہہ لیجئے, وہ ایک ہی ہے. فرق صرف یہ ہے اس وقت نبی موجود تھا تو دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ تم تو بشر ہو ہم جیسے, ہم کیسے تمہیں مانیں کہ تم نبی ہو. آج ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں لہٰذا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں وہ بشر نہیں تھے, وہ تو نور تھے. نبی جو ہے اسے نور ہونا چاہیے, نبی بشر تو ہو ہی نہیں سکتا, بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے. بات ایک ہی ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت نبی موجود تھا اور دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ نہیں تم تو بشر ہو, ہماری طرح ہو, کھاتے ہو پیتے ہو چلتے پھرتے ہو, باپ ہے تمہارا, ماں ہے تمہاری اولاد ہے, تم کیسے بشر نبی ہو سکتے ہو. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں لہذا آج ہم لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے, وہ نوری ذات تھے. اب یہ مسئلہ جو ہے یہ کیوں اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس کو بیان فرمایا. ہمارے ہاں بھی ایک سوچ تو یہ ہے کہ جی کچھ لوگوں نے امت کو فروعی مسائل کی وجہ سے بانٹ رکھا ہے اور انتشار پیدا کیا ہوا ہے. جی نور بشر کا مسئلہ ہی نہیں ان کا ختم ہوتا. اسلام میں سے یہ آیا تھا کہ نور بشر کے مسئلے سمجھائے. اسلام کے مقاصد جو ہیں یا اغراض جو ہیں وہ تو بہت اونچے ہیں. اسلامی انقلاب برپا ہونا چاہیے اور حکومت بننی چاہیے, یہ معمولی مسئلے ہیں, فروعی اختلافات ہیں. اس میں قوم کو لوگوں نے الجھا رکھا ہے, لوگ امت کو جھگڑے میں ڈال رکھا ہے. اگر یہ مسئلہ محض جھگڑے میں ڈالنے والا تھا یا فروعی مسئلہ تھا تو قرآن مجید بار بار کیوں لا رہا ہے اس کو. یہ قرآن مجید معاذ اللہ زائد باتوں کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید میں تو بڑی ہی بنیادی باتیں اللہ نے ڈسکس فرمائی ہیں, اور وہ باتیں جن کو بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں, بار بار دہرا رہے ہیں, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ کوئی بہت ہی بڑی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے تو لا محالہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ نور ہیں. جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور تسلیم کر لیں گے تو اس کی سب سے پہلی جو عقیدے پہ زد پڑے گی وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو جیسا نور ہے ویسا ہی نور وہ بھی ہیں. اللہ کی توحید ختم ہو جائے گی. اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. جب ہم کسی نبی کو نور تسلیم کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور سے نور ہے. لہذا یہ وہی شرکیہ عقیدہ ہے جو عیسائیوں کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا جز ہے. اللہ کے نور سے نور مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کا جز ہے. اللہ کا جز جو ہے وہ اللہ تو کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد, اللہ کی ذات اکیلی ہے, کوئی اس کا جز نہیں, اس کے نور سے کوئی چیز نور کی نکلی نہیں. اللہ کی ذات جو ہے وہ بلا شبہ نور ہے لیکن اس کے نور سے کوئی دوسرا نور نکلا نہیں.
لہذا اس کی پہلی زد جو ہے وہ تو پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے عقیدہ توحید پہ، اور پھر اس کے بعد سارے کا سارا دین جو ہے وہ چور چپٹ ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ اگر وہ اللہ کے نور تھے یا وہ کوئی نوری ذات تھی فرشتوں جیسی، تو پھر انسانوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی لازم کیسے آ گئی کہ تم بھی اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمل کرنے کی کوشش کرو، یا جیسے نبی کرتا ہے ویسا ہی تم بھی کام کرو۔ اس کا تو جواب ہی ختم ہو جاتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نوری ذات تسلیم کر لیں۔ لہذا اس مسئلے کو یہ فروعی مسئلہ نہیں، یہ بالکل بنیادی مسئلہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے نور سمجھنا یہ شرک اکبر ہے۔ جب تک انسان اس شرک اکبر سے توبہ نہیں کرے گا تب تک جنت اس پہ حرام ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق۔ لہذا یہ مسئلہ بار بار اس لیے ڈسکس کیا گیا، اللہ تعالیٰ بار بار ہر نبی کے حوالے سے اس مسئلے کو اس لیے لا رہے ہیں کہ یہ بنیادی مسائل میں سے ہے، یہ فروعی جھگڑا نہیں ہے۔ یہی اعتراض، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تو کسی ایک پیغمبر کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ رسولوں نے یہ کہا، قوم نے یہ کہا، رسولوں نے یوں کہا، ساری قوم نے یہ کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے رسولوں کا مشترکہ مسئلہ تھا کہ ہر ایک پہ یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ تو بشر ہیں، ہم جیسے ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں، آپ کی اتباع ہم کیوں کریں؟ الا بشر مثلنا تریدون، تریدون کون سا فعل ہے؟ تریدون مضارع ہے، جمع مذکر حاضر، تریدون تمہارا ارادہ یہ ہے، تریدون تم یہ چاہتے ہو، ان تصدونا، ان یہ کہ تصدون کون سا فعل ہے؟ تصدون مضارع ہے، جمع مذکر حاضر ہے۔ یہ ناک کیا ہے؟ جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور جو مضارع کا نون تھا وہ کدھر گیا؟ مضارع کا جو صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ جو ہے وہ تصدون تھا، تصدون، نا جو ہے یہ تو جمع متکلم کی ضمیر ہو گئی، اور جو مضارع کا نون تھا وہ کدھر گیا؟ ان کی وجہ سے گر گیا۔ وہ مضارع پہ جب ان آتا ہے تو مضارع کا نون گر جاتا ہے، ان کی وجہ سے مضارع کا نون گر گیا، اور نا کی جمع متکلم کی ضمیر آگے آ گئی، ان تصدونا تم لوگ یہ چاہتے ہو، ان یہ کہ تصدونا ہمیں روک۔ ڈاکٹر صاحب یہ جگہ ہے آگے، کرسی خالی پڑی ہے۔ تصدونا تم لوگ روک دو ہمیں، اما، اما کیا ہے؟ ان اور ما، ان کا معنی سے ما جو کہ، اما اس چیز سے، کانا یا بدو، کانا یا بدو، یا بدو کیا ہے؟ مضارع ہے، بعد مذکر غائب ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ کانا یا بدو۔ آگے آباؤ نا کا لفظ آ رہا ہے، یا بدون، یا بدون تھا، جمع کا صیغہ ہے، یہ واحد کا نہیں ہے، ویسے ہی یہاں اب واحد کا بن گیا، لیکن کانا کی وجہ سے بانون گر گیا اس کا۔ کانا یا بدو آباؤنا، جس چیز کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، یعنی تم لوگ ہو تو ہمارے جیسے بشر، نبی نہیں ہو تم، لیکن تمہارا ارادہ یہ ہے، تم چاہتے یہ ہو کہ جو بار بار تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے،
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا یا مارنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، بیماری اور صحت کا مالک نہیں، یہ جو تم بات کہتے ہو اللہ کی توحید اور بار بار ایک اللہ کی رٹ تم نے لگائی ہوئی ہے، اس سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کی، ان بزرگوں کی عبادت سے روک دو جن کی بندگی ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، جن کی بندگی، جن کی عبادت آباؤنا ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں یہ دیکھیے انبیاء کی دلیل کیا تھی؟ انبیاء جو ہیں انہوں نے قوم کو کیا دلیل دی توحید کی؟ فاطر السماوات والارض، بھی جس نے آسمان پیدا کیا ہے، زمین پیدا کی ہے، تمہیں پیدا کیا ہے اور کائنات کی باقی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اس کا یہ حق ہے کہ بندگی صرف اس کی جائے۔ تمہارا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، تو اس کا یہ حق ہے کہ بندگی صرف اس کی جائے، صرف اسے الہ مانا جائے۔ یہ دلیل تھی پیغمبروں کی، اور سچی بات یہ ہے باقی جتنے بھی دلائل ہیں وہ سارے کے سارے دلائل اس دلیل کے تابع ہیں۔ اللہ کی توحید کے باقی جتنے بھی دلائل ہیں وہ سارے کے سارے دلائل اس کے تابع ہیں۔ ہم یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لہذا ہم کہتے ہیں جی اللہ رزق دیتا ہے، یا اللہ بیمار کرتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، اللہ نفع نقصان دیتا ہے، ورنہ جن کا عقیدہ پتھر کے ساتھ ہو کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، صحت اور بیماری یہ دیتا ہے، انہیں تو وہی پتھر دے رہا ہے۔ جن کا عقیدہ کسی مزار یا قبر کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مزار اور یہ قبر ہی ہمارے نفع نقصان کے مالک ہے۔ اس میں اگر تھوڑا ذہن سے یہ نکال دیا جائے کہ ہمارا عقیدہ پہلے سے یہ ہے، جو آدمی مندر میں جاتا ہے، جو آدمی چرچ میں جاتا ہے، جو آدمی کسی قبر یا مزار پہ جاتا ہے، دیتا تو اسے بھی اللہ ہی ہے، لیکن اس کا جو عقیدہ ہے کہ یہ ہمیں دیتا ہے، اس میں اور ہمارے عقیدے، اس عقیدے میں کوئی فرق ایسا نہیں ہے جس کی ہم دلیل دے سکیں کہ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ جو قبر میں پڑا ہے وہ کسی چیز کا خالق نہیں، جو قبر میں پڑا ہے، جو بت ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، وہ کسی چیز کا خالق نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو دلیل ہے کہ اللہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ فاطر السماوات والارض، ہمارا اللہ جو ہے وہ زمین و آسمان کا تخلیق کرنے والا ہے۔ بنیادی دلیل اللہ کی توحید کی یہی ہے جو سارے رسولوں نے دی کہ فاطر السماوات والارض، کیا اس اللہ کی توحید میں تم شک کرتے ہو جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ اس کے جواب میں مشرک کی دلیل کیا ہے؟ اس کے جواب میں ہمیشہ سے مشرک کی دلیل یہ ہے کہ ہم تو اس کی بندگی کرتے ہیں، ہم تو انہیں اپنا بزرگ اور اپنا حاجت روا مانتے ہیں جنہیں ہمارے باپ دادا مانتے آ رہے۔ مشرک کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں۔ یہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے، اور اپنے باپ دادا کی عقیدت جو ہے اور اپنے بزرگوں کی عقیدت جو ہے وہ اتنی شدید ہوتی ہے ہر انسان میں قدرتی طور پہ، اس عقیدت کو ختم کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، پیغمبر نہیں ختم کر سکے۔ ابو لہب کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، ایک موقع پہ ابو لہب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤں اور کلمہ پڑھوں، اور جب باقی کافروں نے یہ دیکھا کہ اس کے لہجے میں، اس کے طرز عمل میں کچھ نرمی اور لچک پیدا ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے اس کو یہی بات کہی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہو،
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا چاہ رہے ہو، لیکن ذرا ان سے یہ تو پوچھو کہ تمہارے باپ دادا کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، تمہارے باپ دادا کے بارے میں اس کے خیالات کیسے ہیں، تمہارے بزرگوں کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ تو ابو لہب نے پوچھا جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد ہمارے باپ دادا کہاں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ہیں جہاں میرے ہیں، جہنم میں ہیں، جو تمہارے باپ دادا ہیں وہی میرے باپ دادا ہیں۔ تو کہنے لگا اچھا تم ہمارے باپ دادا کو یہ سمجھتے کہ وہ جہنم میں گئے ہیں، تم انہیں ان کی گستاخی کرتے ہو۔ اس کے بعد وہ پھر پلٹ گیا کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے، ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا۔ یہ بزرگوں کی جو عقیدت ہے یہ شرک کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھتے آ رہے ہیں، اور ان کے رسولوں کے ساتھ جو ضد اور عناد تھا اسی وجہ سے تھا کہ تم ہمارے بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ جو کچھ ہمارے بزرگ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اسلاف کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم اس سے رک جائیں، ہم وہ کرنا چھوڑ دیں، اور یہ ہم نہیں کریں گے۔ فاتونا، فاتو کون سا فعل ہے جی؟ امر ہے، فا الگ ہے، اتو آت کا لفظ جو ہے یہ تو بڑا عام استعمال ہوتا ہے، آت لا، فاتو تم لوگ لاؤ، بسلطان، سلطان کا معنی دلیل یا نشانی، مبین واضح کھلی کھلی۔ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر کوئی واضح اور کھلا معجزہ لے کے آؤ جسے دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو۔ اور جیسی نشانی وہ مانگتے تھے وہ اس سے پہلے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، قبر پھٹے اور ہمارا دادا زندہ ہو جائے اور وہ ہمیں بتایا کہ یہ اسلام سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا یہ نبی سچا اور جھوٹا ہے۔ مکہ کے پہاڑ جو ہے یہ اپنی جگہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو جائے، تمہارا گھر سونے کا ہو، تمہارے دائیں بائیں اور آگے پیچھے فرشتے جو ہیں وہ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے موجود ہونے جائیں گے۔ کوئی ایسی دلیل لاؤ جس سے واقعی یہ پتہ چلے کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ تو بہت بڑا اونچا عہدہ ہے، اور اتنا اونچا عہدہ ہونے کے باوجود تم یتیم اور بے کس اور بے بس اور بے سہارا ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہاری دولت نہیں ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تمہارے۔ فاتونا لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان مبین کوئی واضح دلیل۔ قالت لہم رسلہم کہا واسطے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ان کون سا ہے ان یہاں پہ؟ نافیہ ہے، ان نہیں، نحن ہم لوگ، الا مگر، بشر بشر، مثلکم تمہارے جیسے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ رسولوں کی زبان سے یہ بات کہلوا دی کہ یہ بات کھل کے لوگوں کو بتا دو کہ ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یمنو، کون سا پھیلا یمنو؟ مظاہرہ ہے سیگا والا مذکر غائب کا، ماضی کیا ہے اس کا؟ منا یا منو، منا کا معنی اس نے احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ منان، عبد المنان، احسان کرنے والے کا بندہ۔ منا یا منو، یمنو وہ احسان کرتا ہے، علی من یشاء، اوپر اس کے جس کے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور اس کو نبوت عطا کر دیتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ پہ یہ احسان کر دیا، حضرت اسحاق کی اولاد سے کسی پہ نہیں کیا، تو اس پہ کس کا زور ہے؟ اللہ نے اولاد اسماعیل کو چن لیا نبوت کے لیے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے اگر بھیج دیا تو اس میں تمہارا کیا زور چل سکتا ہے؟
اللہ اپنے کام میں پورا اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. لا یسالو اما یفعل، اللہ جو بھی کام کرتا ہے لا یسالو، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. لا موقب لحکم ہی، اللہ کے حکم کو کوئی رد کرنے والا، ٹالنے والا نہیں. اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں آل اسماعیل سے محمد بن عبداللہ کو منتخب کرتا ہوں نبوت کے لیے. اللہ نے کر لیا. جس پہ احسان کرنا چاہا تھا، جس پہ اللہ نے اپنی رحمت کرنا چاہی تھی، وہ کر دی. اب اس میں تمہارا کیا عمل دخل ہے؟ تم تو اللہ کی رحمت کو روک نہیں سکتے. یہی رسولوں نے بات کہی کہ اللہ، ہم تو بندے ہیں اللہ کے، تمہارے جیسے ہی واقعی بشر ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا کھانا پینا، جاگنا، تکلیف محسوس کرنا، خوشی محسوس کرنا، سارے کام تمہارے ہی جیسے ہیں، تمہارے ہی جیسے بشر ہیں ہم. لیکن اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہمیں نبوت دے دی ہے. من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے. وما کان لنا، وما، ما کون سا ہے یہاں پہ؟ نافیہ ہے. ما کانا، نہیں ہے، لنا، واسطے ہمارے، نہیں ہے واسطے ہمارے. کیا مراد؟ نہیں ہے اختیار واسطے ہمارے. مفہوم اس کا یہ ہے، نہیں ہے اختیار ہمارے ہاتھ میں. ان ناتیکم، ان یہ کہ ناتیہ، کون سا فعل ناتیہ؟ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. ناتی، ہم لے آئیں، تم تمہارے پاس، بسلطان، کوئی معجزہ، کوئی معجزہ جو ہے یہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رسالت جیسا اونچا منصب عطا فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف توحید کا معاملہ اس طرح اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ رسول سے کہہ دیا کہ انہیں کہو یہ بات کہ میرے اختیار میں معجزہ بھی نہیں. اختیار کا جہاں معاملہ ہے میں بالکل بے اختیار ہوں. اللہ چاہے گا تو معجزہ ہوگا میرے پاس، نہیں چاہے گا تو میں معجزہ بھی نہیں دکھا سکتا، کوئی نشانی تمہیں نہیں دکھا سکتا. خواہش تو کر سکتا ہوں کہ کاش میرے پاس کوئی ایسا معجزہ ہو جس سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور خواہش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ کوئی ایسا معجزہ دے ہی دے جس سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. لیکن اس سے پہلے سورہ رعد میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا قاعدہ اور قانون نہیں کہ جو بھی کافر جو کچھ مانگے میں اسے دے دوں. اگر تمہاری بستی میں 1000 کافر بستا ہے تو ہر کوئی الگ الگ نشانی مانگے گا، تو کیا اللہ ہر کافر کے جواب میں اس کو نشانی دے گا؟ فرمایا کہ یہ میرا قاعدہ اور کلیہ نہیں کہ ان لوگوں کی مانگی ہوئی نشانی میں دوں، البتہ اپنی مرضی سے جو میں سلطان چاہوں گا دے دوں گا اپنے انبیاء کو. لیکن انبیاء کی زبان سے یہ بات نکلوا دی کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں. ما کان لنا ان ناتیکم، ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم لے تمہارے پاس بسلطان، کوئی معجزہ، کوئی نشانی، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن کے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وعلی اللہ، اور اوپر اللہ کے، فلیتوکل، توکل کرنا چاہیے، مومنوں کو. مطلب یہ کہ اگر تم میرے ساتھ دشمنی کرنا چاہتے ہو، مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہو، نہیں مانتے میری بات، تو مجھے تمہارا کوئی خوف یا ڈر نہیں. میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، اللہ میری حفاظت فرمائے گا. اور آگے فرمایا کہ پیغمبروں نے یہ بات بھی کہی، وما لنا، جہاں پہ ماں کون سا ہے؟ جی نافیہ کیسے ہے؟ آگے لفظ اللہ ہے، اللہ نہیں ہے. اگلا لفظ جو ہے وہ اللہ نہیں، اللہ ہے. اللہ نافیہ ہو تو اس کے بعد اللہ آنا چاہیے.
جیسا کہ اس سے پہلے آیا ہے. جی 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 یہاں پہ لفظ اللہ ہے، ما موصولہ ہے، یہاں پہ ما استفہامیہ ہے، یہاں پہ ما استفہامیہ ہے. ما لنا، اور کیا ہے واسطے ہمارے، اور کیا وجہ ہے ہمارے لیے، کیا سبب ہے ہمارے لیے، اللہ نتوکل، اللہ جو ہے یہ کیا ہے، ہم لا، یہ کہ نہ نتوکل، نتوکل کون سا فعل ہے، مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. نتوکل کا معنی ہم توکل نہ کریں. مالنا، آخر کیا وجہ ہے ہمارے لیے، اللہ نتوکل، کہ ہم توکل نہ کریں، اللہ، اوپر اللہ. پیغمبروں نے یہ بھی بات کہی کہ آخر کیا سبب ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ میں توکل نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا، اور تحقیق ہدانا، ہدا کون سا فعل ہے، ماضی ہے. ہدا کیا معنی، اس نے ہدایت دی، نا ہم کو، اس نے ہدایت دی ہم کو، کس طرف ہدایت دی، سبلنا، ہمارے پیغمبروں کے راستے کی طرف. جو پیغمبروں کا راستہ تھا اس راستے پہ اس نے چلایا ہمیں، پیغمبروں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی اس نے. اس لیے ہم اللہ پہ توکل کیوں نہ کریں. وَنَصْبِرَنَّ، لام الگ ہے تاکید کا، نصبرن کون سا فعل ہے، مضارع ہے جمع متکلم کا، اور نون تشدید سے تاکید کے مفہوم اس میں آئیں گے. نصبرن، ہم ضرور صبر کریں گے. مضارع کے بعد نون تشدید آنے سے اس کے معنی میں زبردست تاکید آ جاتی ہے. نصبرن، ہم ضرور صبر کریں گے، اللہ، اس چیز پر، ما جو کہ آذیتمونا، یہ آذیتم کیا ہے لفظ، یہ کون سا فعل ہے جی، کیوں منشا، اس کا ماضی کیا ہوگا، ماضی ہے یہ. آذیتم، آذیتا، آذیتما، آذیتم، یہ واو جو ہے نا آگے وہ نا کے ساتھ ملانے کے لیے آیا ہے. آذیتمونا، نا جو ہے جو متکلم کی ضمیر ہے الگ. آذیتم، تم نے اذیت دی ہم کو، تم نے تکلیف پہنچائی ہم کو. علی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اوپر اللہ کے توکل کرنا چاہیے متوکلون، توکل کرنے والوں کو. وَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، کون سی اذیت مراد ہے اس سے جی؟ جی ہاں، ایک اذیت تو بیرونی ہے کہ پیغمبر کو ویسے تکلیف دینا، جیسے کہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے. ایک ہے ذہنی اذیت، یعنی ایمان نہ لانے کی وجہ سے پیغمبر کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہے اذیت. یہاں پہ مراد کہ تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو مجھے تکلیف اور کوفت ہو رہی ہے کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے. اب یہ ایک عجیب پیغمبر کا کردار ہے اور یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا
کہ قوم جو ہے وہ پیغمبر کی توہین کرتی ہے، انکار کرتی ہے، پیغمبر کا مذاق اڑاتی ہے، تمسخر اڑاتی ہے، اور بعض اوقات اسے اذیت یعنی جسمانی تکلیف پہنچاتی ہے، اس کے باوجود پیغمبر کو اس بات کی تکلیف رہتی ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ جہنم سے کیوں نہیں بچتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس بات کے لیے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، دشمنی کی، راستے میں کانٹے بچھائے، حتیٰ کہ شہر بدر کر دیا، مجبور کر دیا شہر چھوڑنے پہ، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ذہنی کوف تھی کہ یا اللہ یہ ایمان کیوں نہیں لے آتے۔ ایک تو تعلق اپنی بستی اور شہر کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور پھر اپنے خون کے رشتہ دار بھی وہی ہوتے ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، وہی ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں۔ لہذا انبیاء نے یہ بات کہی کہ جو اذیت تم مجھے پہنچا رہے ہو، ہمیں پہنچا رہے ہو ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ہم اس پہ ضرور صبر کریں گے، اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا کافروں نے، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم، نخرجنا کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، اور نون تشدید کی وجہ سے تاکید ہے اس میں بھی۔ لنخرجن، ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اپنے شہر سے، لنخرجنکم، ہم تم لوگوں کو ضرور نکالیں گے، کہاں سے؟ من ارضنا، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے۔ او یا لتعودن، لام الگ ہے تاکید کا، تعودن، تمہیں پلٹنا ہوگا، اعادہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یا تمہیں پلٹنا ہوگا، فی ملتنا، ملت کا معنی طریقہ، دین، طریقہ، اور اسی سے قوم بھی، فی ملتنا، ہمارے طریقے میں، ہمارے دین میں تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ اگر تم پلٹ آؤ ہمارے دین میں، پھر تو تم یہاں رہ سکتے ہو ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر میں۔ اگر تم اس دین میں واپس نہیں پلٹتے، اگر تم ہمارا مذہب اختیار نہیں کرتے، تو پھر ہم تم سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، تمہیں شہر سے نکال دیں گے یا مار ڈالیں گے۔ فاوہا، اوہا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اوہا، اس نے وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے، فاوہا الیہم، طرف ان کی، اوہا وحی کی اللہ نے، الیہم طرف ان کی، یعنی رسولوں کی، ربہم ان کے رب نے کیا وحی کی؟ لنہلکن، جہاں بھی تاکید کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا اپنے لیے بھی۔ صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم کا، نہلکن، ہم ضرور ہلاک کریں گے، البتہ ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالمین۔ ظالمین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، ظلم کرنے والے، ظلم کرنے والوں سے مراد ایمان نہ لانے والے، کہ جو لوگ رسولوں پہ ایمان نہیں لا رہے ہم انہیں ضرور ہلاک کریں گے۔ اور یہ جواب تھا ان کی اس بات کا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس ملک میں، جس شہر میں میرے نبی نے نہیں رہنا، اس ملک کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس ملک کے باشندوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال کے پھر زندہ رہیں گے یہاں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ تم میرے نبی کو نکالو، میں تمہیں ہلاک کر کے چھوڑوں گا۔ جب نبی یہاں نہیں رہے گا اس بستی میں یا اس شہر میں، لنہلکن، میں اس قوم کو ہلاک کر کے چھوڑوں گا۔ یہ رسولوں کی دعوت، اور رسولوں کی دعوت کے جواب میں ساری قوموں نے کم و بیش جو طرز عمل اختیار کیا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس رکوع میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ أعوذ بالله من الشيطان
قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا أو لا تعودن لا نہیں لا سے تو منفی ہو جائے گا او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یاتکم استفہام کا ہے اور لم الگ ہے یاتے الگ ہے کم الگ ہے. یاتے کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا. جی واحد مذکر غائب ہے. اصل میں یہ تھا لفظ یاتی، عطا ماضی ہے یاتی، یا جو ہے وہ لم آنے سے گر گیا ہے لہذا یہ یاتے کم ہو گیا. کیا لم یاتے کیا معنی لم یاتے؟ جی نہیں آیا. کیا نہیں آیا کم تمہارے پاس. کیا لم یاتے نہیں آیا کم تمہارے پاس. کم سے مراد کون ہے؟ کون سے لوگ؟ جی ہاں مکہ کافر اور مشرک. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے. ویسے تو احکام اور جو کچھ بھی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، لیکن ایک اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فوری طور پہ مخاطب مکہ کافر لوگ تھے. ویسے تو قیامت تک کے لیے جتنے بھی کافر اور مشرک لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، لیکن فوری طور پہ ان کا مخاطب جو تھا وہ مکہ کافر اور مشرک تھے. الم یاتکم کیا نہیں آیا تمہارے پاس، یہ تم کافروں اور مشرکوں کے پاس نہیں پہنچی یہ بات. نبا الذین من قبلکم. نبا کا معنی خبر، جمع کیا ہے اس کی؟ انبا. نبا خبر الذین ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. یعنی اے کافرو کیا تمہارے پاس خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے. کون سے لوگ؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم. وعاد قوم عاد، وثمود اور قوم سمود.
مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، اور اس کا کیا نتیجہ ہوا، کس طرح وہ قومیں ہلاک اور برباد ہوئیں، یہ تمہارے علم میں ہے، تم لوگ جانتے ہو، کیونکہ کفار مکہ اور قریش مکہ جو ہیں اس قسم کے واقعات تو اپنے بچوں کو سناتے تھے کہ فلاں راستے پہ، شام کے راستے پہ فلاں قوم آباد تھی، فلاں راستے پہ فلاں قوم آباد تھی، اور ابرہہ کا واقعہ جو ہے وہ یوں ہوا، یمن سے آدمی آیا بیت اللہ شریف پہ حملہ کرنے کے لیے، وہ یوں برباد ہوا، وہ سارے واقعات بتاتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کی خبریں تمہارے پاس نہیں پہنچی کہ جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کا کیا حشر ہوا اور کیا انجام ہوا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی جو لوگ آئے، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ان کے بعد بھی جو قومیں آئیں، کون سی قومیں؟ لا یعلمہم، لا یعلمون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، اور صیغہ کون سا ہے؟ لا یعلم، وہ نہیں جانتا، بعض مذکر غائب ہے، لا یعلمہم الا اللہ، لا یعلم کوئی نہیں جانتا، ہم ان کو، کن کو؟ ان قوموں کو جو گزر چکی، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ جاءتہم، جاءت کون سا فعل ہے؟ جاءت ماضی ہے، اور صیغہ بعض مؤنث غائب کا ہے۔ جاءت مؤنث کا صیغہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ جی، رسولوں کی جماعت کے لیے۔ جاءت آئے، ہم ان کے پاس، یا آئی ان کے پاس، رسولہم رسولوں کی جماعت۔ ویسے رسول جو ہے یہ لفظ جمع کا ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ رسول، جمع رسول ہے، لیکن صیغہ واحد مؤنث کا جماعت کے طور پہ آیا ہے کہ ان کے پاس رسولوں کی جماعت آئی، اپنی اپنی قوم کے پاس، بالبینات، بینات لے کے۔ واحد کیا ہے بینات کا؟ بینہ۔ بینہ سے مراد کیا ہے؟ واضح دلائل، کھلے دلائل، خواہ وہ معجزات کے ہوں یا نازل کردہ کتاب کی آیتیں ہوں، ساری کی ساری بینات میں شامل ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جن قوموں کا اور جن رسولوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سی قومیں اور بہت سے رسول آئے جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، یا جن کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید میں؟ 17 کے قریب انبیاء ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے، جس کا مطلب یہ ہے ان 17 انبیاء کے علاوہ جن کے نام لیے گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے رسول آئے جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ لا یعلمہم، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ نفی کی اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، انہیں کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ بینات لے کے آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، ردو کون سا فعل ہے؟ ردو ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ردو کیا معنی؟ رد کر دینا، پلٹا دینا۔ ردو پلٹا دیا انہوں نے، ایدیہم، ایدی واحد کیا ہے؟ ید، ایدی ہم اپنے ہاتھوں کو، ہم کی ضمیر جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے۔
انہوں نے اپنے ہاتھ پلٹ دیے فی افواہہم، افواہ باہر کیا ہے جی، فو فے واو ہا، جمع کیا ہے افواہ، فو کا معنی منہ، افواہ کے معنی ان کے منہ، انہوں نے اپنے ہاتھ پلٹ دیے اپنے منہوں پر. کیا مطلب ہے اس کا؟ ردو، انہوں نے اپنے ہاتھ پلٹ دیے فی افواہہم، ہم کی ضمیر جو ہے، پہلا ہم جو ہے یہ تو واضح ہے کہ یہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے. لیکن دوسرا جو ہم ہے یہ کس کے لیے ہے جی؟ کن کے منہ؟ یہ ضمیر ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے دوسری جو ہے، پہلی ہے ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ پلٹا دیے. کہاں پلٹا دیے؟ فی افواہہم. دو اس کے اشارے ہو سکتے ہیں. ایک اشارہ تو ہے اپنے منہوں کی طرف، یعنی انہوں نے اپنے منہ بند کر لیے، رسولوں کا مثبت جواب نہیں دیا، رسولوں کی دعوت کا مثبت جواب نہیں دیا. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے، ہم کی ضمیر جو ہے وہ رسولوں کی طرف جائے کہ انہوں نے رسولوں کے منہ بند کر دیے، ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی، اپنے ہاتھ جو ہیں پلٹ دیے رسولوں کے منہ پہ، یعنی اپنے ہاتھوں سے رسولوں کے منہ بند کر دیے کہ وہ کوئی بات کر سکے. دونوں اس کے ہو سکتے ہیں مفہوم. وقالو، اور انہوں نے کہا انا، بے شک ہم، کفرنا، کون سا پھیلا کفرنا؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. کفرنا کا معنی جی ہم نے انکار کیا. اس کا واحد کیا ہوگا؟ کفرتو. اس کی گردان کریں گے نہیں، کفر آتے شروع کریں. کفرا، کفرا، کفرو، کفرتا، کفرت، کفرت، کفرتا، 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 کفرنا، کفر، کفرتی، کفرتا، کفرتا، کفرتو، کفرتما، کفرتما، بول گئے ہیں. کفرتم، کفرتی، کفرتی، کفر، وا کفرتما، کفر، تن، کفرتو، کفرنا. انا کفرنا، بے شک ہم نے کفر کیا، بما، ساتھ اس چیز کے، ارسلتم، ارسلتم، کون سا پھیلا ارسلتم؟ کون سا؟ ماضی مجہول ہے. ارسلتم، اور سیاہ کون سا ہے؟ یہ مذکر حاضر کا معنی کیا ہوگا علی صاحب؟ ارسلتم، تم لوگ بھیجے گئے، ساتھ اس چیز کے جو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے اس کا ہم انکار کرتے ہیں. ارسلو، گردان کریں گے اس کی. ارسلو جی، ارسلو ماضی مجہول کی، یہ لفظ ارسلتم ہے، ماضی مجہول ہے. یہ ارسلو، ہاں، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا، ارسلتی، ہاں جی، ارسلتو، ارسلنا.
انا کفرنا ہم انکار کرتے ہیں بما ساتھ اس چیز کے ارسل تم جو دے کے تم بھیجے گئے یعنی جو بھی تم